اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ والوں کا ذکر آ رہا ہے، اللہ والے جنگ بھی کرتے ہیں، نیک آدمی بھی جنگ کرتا ہے۔ سورہ البقرہ آیت 177، جنگ شرائط کے ساتھ، مقاصد کے ساتھ، تباہی کے لیے نہیں، جنگ برائے جنگ نہیں، سمجھ کر آئے ہیں، آئندہ بھی سمجھیں گے، لیکن اللہ والوں کا بیان۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور بہت سے انبیاء ایسے ہو گزرے کہ ان کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی ہے۔ اللہ اکبر۔ انبیاء نے بھی، داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا تھا نا، انبیاء نے بھی اور ان کے ساتھ مل کر اللہ والوں نے جنگ کی۔ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پس انہوں نے ہمت نہ ہاری ان مصیبتوں کی وجہ سے جو انہیں اللہ کی راہ میں پہنچی، ہمت نہ ہاری انہوں نے۔ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا، اور نہ ہی وہ کمزور پڑے اور نہ ہی وہ باطل کے سامنے دبے، بلکہ وہ اللہ والے میدان جنگ میں کھڑے ہوئے استقامت کا پہاڑ بن کر۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ وما کان قولہم الا، اور ان کا کہنا تو فقط یہی تھا کہ ان قالوا، انہوں نے یہ عرض کی، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، اے ہمارے رب ہمیں ہمارے گناہ بخش دے اور ہمارے کاموں میں جو زیادتی ہو گئی وہ بخش دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو مضبوطی عطا فرما، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں کی قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ جناب طالوت کے لشکر کے لوگوں نے بھی ایسی دعائیں کی، اللہ والوں کی بھی ایسی دعائیں، کیوں؟ اللہ والوں کا توکل اللہ پر ہوتا ہے، اسی کی طرف ان کی نگاہ ہوتی ہے۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں انعام عطا فرمایا دنیا کا اور آخرت کا اچھا انعام عطا فرمایا۔ بڑا دلچسپ نکتہ ہے، دنیا کا بدلہ عطا فرمایا، انعام عطا فرمایا، اور آخرت کا اچھا انعام عطا فرمایا، اصل انعام آخرت کا۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ عمدہ عمل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم کافروں کا کہا مانو گے، یردوکم علی اعقابکم، تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں پر الٹے پاؤں پھیر دیں گے، فتنقلبوا خاسرین، پھر تم خسارہ پانے والے ہو جاؤ گے۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی مانو، کافروں کی نہ مانو۔ آج کے عہد کے اعتبار سے بھی بہت اہم بات ہے، کافروں کی نہیں، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی مانو۔ دین دشمنوں کی نہیں، دین والوں کا ساتھ دے کر اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے تقاضوں پر عمل درآمد کرو۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارا مولا ہے، کارساز ہے، پشت پناہ ہے۔ جب اللہ ہمارا مولا ہے تو غیر اللہ سے، مخلوق سے ڈرنے کی کیا حاجت ہے؟ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارا مولا ہے، وہو خیر الناصرین، اور وہ سب سے بہترین مددگار ہے، اور مدد تو ہے ہی کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ اب وہ میدان احد کو ذہن میں لے کر آئیے۔ اول مسلمانوں کو کامیابی ملی، پھر ایک وہ درے کا معاملہ جہاں 50 تیر اندازوں کو نبی پاک علیہ السلام نے مقرر فرمایا تھا، وہاں خطا کا معاملہ ہو گیا، اور پھر وہ کفار کا لشکر پیچھے سے آیا اور 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ اس کا ذکر آگے مزید اور آئے گا۔ البتہ جب یہ معاملہ مکمل ہوا، صحابہ کرام 70 کے قریب جو ہے وہ شہید بھی ہوئے، کئی ایک زخمی بھی ہوئے، تو کفار چل پڑے۔ جاتے جاتے ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے، ابو سفیان کو اور کفار کو یہ احساس ہوا کہ ہم یک بارگی ایک اور حملہ کر کے مسلمانوں کا معاملہ ختم ہی کیوں نہ کر دیں، ہم چھوڑ کر کیوں آ گئے ان کو۔ انہوں نے ارادہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں روب ڈال دیا۔ اللہ کی اپنی باتیں ہیں، اللہ اکبر۔ وہ روب جو ڈالا تو ان کی ہمت دوبارہ واپس آنے کی نہ ہوئی۔ فرمایا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ، ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں روب ڈال دیں گے اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، ما لم ينزل به سلطانہ، جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، ومأواہم النار، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، مراد جہنم کی، وبئس مثوی الظالمین، اور وہ ظالمین کا اور وہ برا ٹھکانہ ہے ظالموں کے لیے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اذ تحسونہم باذنی، جبکہ اے مسلمانوں تم اللہ کے حکم سے ان کافروں کو قتل کر رہے تھے،
یہ تو اول معاملہ، جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اول مسلمانوں کو اللہ نے غلبہ دیا، پھر کیا ہوا، حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ تم نے کچھ کمزوری دکھائی، وتنازعتم فی الامر، اور تم نے معاملے میں کچھ جھگڑا کیا، وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، اور تم نے اس کے بعد نافرمانی کی جبکہ اللہ نے تمہیں وہ دکھایا جو تم چاہتے تھے۔ یہاں رک کر دوبارہ تیسری مرتبہ وہ بات دہرا رہا ہوں، ایک درے پر اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے 50 صحابہ کو، جو کہ 3 انداز تھے، یہ ہدایت دے کر متعین فرمایا تھا ہر حال میں یہاں پر رہنا، درے کو نہ چھوڑنا۔ پھر وہ خطا ہو گئی اور ان کے مقامی امیر تھے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس وقت ان کے ذمہ دار تھے، جن کو رسول پاک علیہ السلام نے مقرر کیا۔ وہ ان کو روکتے رہے مگر نہیں مانے، چنے کے سوا سب نے درہ چھوڑ دیا، پھر یہ معاملہ ہوا۔ اچھا، انہوں نے کس ارادے سے چھوڑا؟ کئی مفسرین نے تو لکھا ہے کہ یہ مال غنیمت کا معاملہ تھا، لیکن بہتر رائے یہ ہے، جو کہ بعض اہل علم نے بیان فرمائی، بہتر رائے یہ ہے کہ یہ فتح چاہتے تھے، اور ان سے جو خطا کا معاملہ ہوا وہ اس نیک نیتی کے ساتھ تھا کہ جو حضور علیہ السلام نے ہمیں فرمایا تھا وہ اس وقت تک کے لیے تھا جب تک کہ جنگ جاری ہو۔ اب تو مسلمانوں کو ہم دیکھ رہے ہیں غلبہ مل گیا، تب یہاں رکنے کی کوئی حاجت نہیں، یہ ان سے خطا ہوئی ہے مگر نیک نیتی کے ساتھ۔ تو یہ ایک اور رائے ہے اہل علم کی کہ بہتر رائے یہ ہے کہ یہ فتح چاہتے تھے، اس کی وجہ سے انہوں نے درہ چھوڑ دیا۔ منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کوئی دنیا چاہتا تھا، ومنکم من یرید الآخرہ، اور تم میں سے کوئی آخرت چاہتا تھا۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے مقابلے میں تمہیں پسپا کر دیا تاکہ تمہیں آزمائے۔ یہ درہ چھوٹا، خطا ہوئی، خالد بن ولید جو کفار کی طرف ہیں وہ کفار کو لے کر آئے اور پیچھے سے انہوں نے حملہ کیا، ادھر بھاگتے ہوئے کفار پیچھے پلٹے، مسلمان درمیان میں آ گئے، ایک بڑی آزمائش کا معاملہ آ گیا۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف فرما دیا۔ یہ قرآن کریم کا بڑا پیارا اسلوب ہے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے صحابہ کے واقعات کا ذکر آتا ہے، کہیں ان سے کوئی خطا ہو جاتی ہے ذکر بھی کرتا ہے قرآن، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کا اعلان بھی کرتا ہے۔ دیکھیے اللہ خود فرما رہا ہے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف فرما دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا تو ہم خاموشی اختیار کریں؟ اب کچھ لوگ پھر بھی بحث کرتے ہیں، وہ اپنے ایمان کی خیر منائیں۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان پر فضل فرمانے والا ہے۔ اِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، یاد کرو جب تم منہ اٹھا کر چڑھتے جاتے تھے، کوئی پہاڑ کی طرف کوئی ادھر، اور کسی کو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے تھے۔ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، اور رسول علیہ السلام تمہارے پیچھے سے تمہیں پکارتے تھے۔ اللہ اکبر! صحابہ کرام ایک بھگدڑ سی مچی، نہ کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے، یہاں شجاعت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کا اظہار ہوا، اور ظاہری بات ہے حضور سے بڑھ کر شجیع اور حضور علیہ السلام سے بڑھ کر بہادر کون ہوگا؟ اللہ کے رسول استقامت کا پہاڑ بن کر کھڑے ہوئے اور آپ نے پکارا الی عباد اللہ، الی عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میری طرف، اے اللہ کے بندوں میری طرف آؤ۔ بعض صحابہ کرام نے فرمایا ہے کہ ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوٹ میں پناہ لی، حضور کھڑے ہیں اور ہم پیچھے ہیں اور ہم نے پناہ لی حضور کی اوٹ میں، گویا کہ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بہادری ہمیں احد کے میدان میں نظر آتی ہے۔ قرآن بھی ذکر کر رہا ہے وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، اور رسول علیہ السلام تمہارے پیچھے سے تمہیں پکارتے تھے۔ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، پھر تمہیں غم کے عوض غم پہنچا۔ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم غم نہ کرو اس پر جو تمہارے ہاتھ سے چلا گیا، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور نہ اس پر کہ جو تمہیں پیش آئے۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے۔ یہ کئی غموں سے گزارا گیا، مشقت کا معاملہ ہے، آزمائش کا معاملہ ہے، اور یہ گزارا گیا ہے تاکہ تربیت ہو جائے، اور جتنا بندہ مشکلات و مشقتوں سے گزرتا جاتا ہے اتنا وہ کندن بنتا چلا جاتا ہے، اتنا وہ اسٹرانگ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور یہاں تو ایک انقلابی جماعت کو گزارا جا رہا ہے مشقتوں سے، تو ان کو اور آئندہ کے لیے کندن بنایا جا رہا ہے۔ یہ بھی حکمت تھی اس سارے معاملے کے اندر جو احد کے میدان میں پیش آیا۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا، پھر اللہ نے تم پر غم کے بعد امن اونگ کی صورت میں نازل فرمائی۔ سبحان اللہ، اونگ ہلکی سی جھپکی جسے کہتے ہیں نا، نیپ انگلش میں کہتے ہیں، وہ تھوڑا سا طویل ہوتا ہے معاملہ، ہلکی سی جھپکی سی آ جانا، تو یہ ایک ایسا معاملہ بدر میں بھی ہوا ہے، وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورۃ الانفال میں، اور یہ معاملہ ادھر بھی ہوا ہے احد کے میدان میں۔ اس غم کی کیفیت کے بعد اللہ نے ایک اونگ کی صورت میں امن عطا فرما دیا اور صحابہ پھر فریش ہو گئے، یوں کہہ لیجئے۔
یغشا طائفۃ منکم، ایک جماعت کو تو ڈھانک لیا تم میں سے اس نے، یعنی اس اونگ نے ڈھانک لیا، وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم، اور ایک جماعت کو اپنی جان کی فکر پڑی تھی۔ یہ کچھ منافقین اب بھی رہ گئے ہوں گے، اہل علم نے فرمایا کہ ان کی طرف اشارہ یہ ایک راہ ہے مفسرین کی، قد اہمتہم انفسہم، اور ایک جماعت کو، ایک اور جماعت تھی جس کو اپنی جان کی فکر پڑی تھی، یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بے حقیقت گمان کرتے تھے، جاہلیت کے گمان۔ کون تھے یہ؟ بعض اکثر مفسرین نے فرمایا کہ یہ اشارہ کچھ منافقین کی طرف ہے کہ جن کا معاملہ کیا تھا، راہ خدا میں نکلے تو جان جاتی بھی نظر آ رہی ہے۔ یہ دنیا پرست قسم کے لوگ پریشان زیادہ ہو جاتے جب مشکلات و مصائب آتے ہیں، ان کو اپنی جانوں کے لالے پڑے، زمانے جاہلیت کے سے گمانی کرنے لگے۔ یقولون، وہ کہتے تھے، حل لنا من الامر من شیء، کیا ہمارا بھی معاملے میں کوئی اختیار ہے؟ اب یہ کس بات کی طرف ایک اشارہ ہو رہا ہے؟ جب یہ احد کا معاملہ سجنے والا تھا میدان، اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کو معلوم ہوا تھا کہ کیا کیا جائے، کیونکہ اللہ کے رسول کو بتا دیا گیا تھا کہ کفار و مشرکین سازش کرنے لگے، لشکر انہوں نے تیار کیا، تو کیا کیا جائے؟ اس کے لیے حضور نے مشورہ لیا اپنے صحابہ کرام سے، اور صحابہ میں جو لوگ، وہ لوگ خاص طور پر جو بدر میں شریک نہ ہو سکے، اور نوجوان جو جوشیلے صحابہ کرام تھے، یا رسول اللہ باہر نکل کر ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے۔ عبداللہ بن ابی جو کہ منافقین کا سردار تھا، اس کی رائے تھی کہ نہیں، مدینہ شریف کے اندر رہ کر ہی دفاع کیا جائے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی اول رائے تو یہی تھی، مگر اپنے پیارے صحابہ کا جوش دیکھ کر آپ نے اس رائے کو بدل دیا اور باہر نکل کر مقابلہ کرنے کا آپ نے ارادہ فرمایا۔ تفصیلی واقعہ تفاسیر میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب یہ کہنے لگے ہمارا تو کوئی اختیار ہی نہیں، ہماری تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے، یہ منافقت والی زبان ان کی زبان پر ہے۔ یقولون، وہ کہتے تھے، حل لنا من الامر من شیء، کیا ہمارا بھی معاملے میں کوئی اختیار ہے؟ قل ان الامر کلہ للہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے تمام اختیار معاملات کا وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ کل اختیار کس کا؟ اللہ کا۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، وہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں وہ جو اے نبی علیہ السلام آپ کے لیے ظاہر نہیں کرتے۔ یہ دنیا پرست قسم کے منافقین کا بیان، دلوں میں کچھ ہے، زبان پر کچھ ہے، دلوں کے اندر تو دنیا کی محبت بھری ہے، بس اپنا مفاد کسی طرح جو ہے وہ سیف کر لیا جائے، چاہے وہ مسلمانوں سے بات بنا کر ہو یا کفار سے بات بنا کر ہو، دل میں کچھ اور ہے، زبان پر کچھ اور ہے۔ یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، وہ کہتے ہیں اگر ہمارا بھی معاملے میں کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں مارے نہ جاتے، ہماری سنی نہیں، ہماری تو رائے کو مانا نہیں گیا، باہر نکل کے مقابلہ کرنے کی باتیں کی گئیں، اگر ہماری بات مان لی جاتی تو آج اس طرح مارے نہ جاتے ہمارے دوست یا ہمارے بھائی۔ یہ کہنے لگے منافقین۔ قل، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے، لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تو جن لوگوں کی قسمت میں مارا جانا لکھا تھا وہ ضرور نکل کھڑے ہوتے اپنی قتل گاہوں کی طرف۔ یہ نہیں کہ تم قتال کے میدان سے جی چراؤ گے تو تمہیں موت نہیں آئے گی، ایسا نہیں، یا قتال کے میدان میں چلے ہی جاؤ گے تو موت آ جائے گی، نہیں، موت تو اپنے مقررہ وقت پر متعین مقام پر آئے گی، اور جس کی آنی ہے وہ اپنے مقام پر پہنچے گا جہاں اس کو آنی ہے۔ اللہ کا کلام بتا رہا ہے۔ آگے فرمایا وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے جو تمہارے سینوں میں ہے۔ یہ معاملہ سجا نا احد کا، تو یہ دیکھیے یہ باطن میں جو کچھ تھا منافقین کے اب زبانوں پر آ رہا ہے، یہ بھی کھل کر سامنے آ گیا۔ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ اللہ صاف کر دے تمہارے دلوں میں ہے۔ یہ بعض مسلمانوں کے تعلق سے بات آ رہی ہے، اگر کوئی شیطان نے اکساہٹ ڈال دی، کوئی وسوسہ کرنے کی کوشش کی تو اللہ وہ بھی صاف کر دے۔ یہ کئی اعتبارات سے حکمتیں سامنے آ رہی۔ منافقین کا تو پول کھل رہا ہے، ایمان والوں کی تربیت ہو رہی ہے، ایمان والوں کے دلوں کو صاف کیا جا رہا ہے، جو مخلص ہیں ان کی معافی کا اعلان بھی ہو رہا ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ سینوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، بے شک جو لوگ تم میں سے پیٹ پھیر گئے اس دن جبکہ دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں، ٹکرائیں جو دو جماعتیں، تو کچھ لوگ پیٹ پھیر گئے۔ کیا وجہ تھی؟ انما استزلهم الشیطان، بے شک شیطان نے انہیں پھسلا دیا، ببعد ما کسبوا، ان کے بعض اعمال کی وجہ سے۔ یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ ہم پر مشکلات ہمارے بعض گناہوں کی وجہ سے اور خطاؤں کی وجہ سے بھی آتی ہیں۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 30 میں بتایا گیا
مصیبتیں تم پر تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ تو یہاں ممکن ہے کچھ خطاؤں کا معاملہ ہوا جس سے مشکلات آ گئیں، تو اشارہ ہو رہا ہے کہ دیکھو یہ جو کچھ ہوا یہ شیطان نے اکساہٹ ڈالی ہے، پھسلانے کی کوشش کی ہے، تو وہ لوگوں کے کچھ اعمال کی وجہ سے تھا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ معافی کا اعلان فرما رہا ہے وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، اور یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا۔ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، حلم والا ہے، تحمل اللہ کا۔ اللہ اکبر۔